اللہ کریم نے آقا کریم دا سکو غلام بنایا. اللہ دی ای نعمت دا جتنی بھی شکر ادا کروں اثر نہیں کر سکتے. جیرے نبی دی دے امتی بنن واسطے اللہ دے نبی دعا کریں دے ہم کہ نبوت دی ضرورت کہنی آخری نبی دا امتی جا بنا. اللہ نے امام الانبیاء دا سکو غلام بنایا. میلاد شریف آنا پہ وہ مہینہ اور میلاد دا محفلہ الحمدللہ وہ تو پورا سال تھی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ دا کرم تھی دے جو ربیع الاول شریف دے اندر حضور دا ذکر خیر کثرت نال سنن دا اللہ کریم موقع عطا فرمائے. ایمان والے پورا سال انتظار کرن ربیع الاول شریف اور ان دے وچ حضور دی عظمت تے فضیلت تک بیان کرن میلاد شریف دے اندر کہ اللہ نے آقا کریم کو کتنا مقام عطا فرمایا. حضور دا صدقہ اللہ نے ای امت کو بھی افضل بنایا. سارے نبیوں کو دے امتہ کنو حضور دی امت افضل ہے. اور ای چیز دا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا میں کنتم خیر امہ تو سب بہتر امت. جیو جائے سارے کرتوت اللہ نے کرتوت نہیں ظاہر فرمایا بلکہ سارے بہتر تے سارے جرے فضائل تے مقامات ہننا پہلے کتاب ہے او بیان کی. قرآن فرمایا تو سب بہتر امت. اے بہتری تے افضلیت حضور تے صدقے میں اگو فرمایا اخرجت للناس تو اکو لوگاں واسطے ظاہر کیتا جنہ بدا مقام ہوں دے اتنی ودی ازمائش ہوتی. اے عہدے اے مقام ہی میں نہیں مل دے. امتحانی مراحل تو گزرنا پوندے اللہ کامیابی دے دے تو ول مقام دے. نبی سے فرمایا نا سب تو زیادہ مصیبتہ نبیاں دے ہوتے ہیں چونکہ اللہ نے میرا درجہ مقام بلند فرمائے. نبی سے فرمایا ہی واسطے سب سے زیادہ دکھ تے مصیبتہ بھی دین دی خاطر میں برداشت. یہ بخار ہے نا بخار نبی سے گڈو بندے جتنی بخار ہوتا صحابی رسول جو ہاتھ لایا تھے عرض کریں نا انی حضور واقعا شدیدن تو خدموں سخت بخار ہے. نبی سے فرمایا تو آلے دی میں دو بندیاں دا بخار ہوندے نا مکلے کو بخار آدھے تکلیف جو اللہ زیادہ دیں دے مقام ہی زیادہ نہیں. نہیں میں سبحان اللہ آخری ہوئے ہے دول مائیں آدھا سبحان اللہ تو سارے رلتے آکھو یہ دھوم اللہ کرے سی بے پس انہیں توجہ اللہ نے فرمایا سب کو لوگاں واسطے ظاہر کی تھے. مقام بن رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپٹیاں بھی ہے. ایمیں نے مقام بھی لیا اللہ نے ڈپٹیاں بھی لا چھوڑی. اور ڈپٹی کیا ہے تأمرون بالمعروف تو سا لوگا کو نیکی دا حکم خود دی نیک بنو دوجہ دی اصلاح کرو. اور دوجی ڈپٹی وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ خود بھی برائی تو بچو دوجہ کو بھی بچاؤ. اے تبلیغ کرنا صرف مولوی دا کم نہیں بطور امت ہر بندے دے ہوتے فرض ہے جو کچھ جان دے دوجہ بھیرا کو سمجھا خود بھی نیک بنے دوجہ کو بھی نیک بناون کی کوشش کرے. خود بھی برائی تو بچے دوجہ کو بھی بچا دے. اے نہیں کہ صرف اپنی فکر ہو گئے آکے سی میں اپنی فکر کر لیے میں کو بے ڈال کیا. اگر تسا اپنی ڈپٹی چھوڑی اللہ دے عذاب اچھ مبتلا تھی. اللہ کریم نے فرمایا سارے دی ڈپٹی ہے دوجہ کو نیکی دی تلقین کرو برائی کنو بچاؤ. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ دی ذات تے پختہ تے پکا ایمان کھلنا. جائے بندے صرف اپنی سوچیے تے بے دا خیال نہیں سکھیتا اللہ دی جنر نرازگی تھی دیئے نا عذاب دی لپیٹ وچ وہ بندہ پہلے آئے. مشکات شریف کتاب الادب پڑھو حضرت جابر سنگی حدیث پاک پہ راوی ہے. نبی سے فرمایا پہلے امتہ وچوں
ایک قوم ہے بستی وچ رہندے ہن کٹھے تو انہاں برائی شروع کر دی اللہ مہلت دیندے تے جڑے ویلے برائی بنجے نہ ود تے کوئی بندہ سنجان نہ کرے اللہ دی بل اللہ دا عذاب ہے قوم ساری برائی وچ مبتلا تھی گئی اللہ کریم جڑے ناراض تھی نا تے جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا جبریل بن ای پوری بستی کو تھالی چاہ ای میں اتنا چاہتے پٹھا ساٹھ ایک کی نہ بچے اے نافرمان لوگ ہیں اے نعمتہ میں دیا کھان دیں تے نافرمانی بھی میں دیا انہاں گزری خیال ہی نہیں آگا جبریل علیہ السلام آمین وہ بستی وچ دیکھیں دا ایک اللہ دا نیک بندہ ہے جائیں ایک لمحہ بھی اللہ دی نافرمانی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کریم تو فرمے دے عذاب بھی یہ بستی پوری کو لٹ پلٹ کر چھوڑ اندے وچ اے بندہ ہی رلے رگڑیا ویسی جائیں ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں اللہ کریم نے جو کچھ فرمایا سنو رب کریم نے فرمایا عذاب دی ابتدائی ہی کروں گا پہلے پہلے چاوڑا ہی کوئے کریم تیرے دا سنجان کرنا لائے تیری نافرمانی نہیں کریں داتے والی دے ہوتے عذاب اللہ کریم نے جواب فرمایا پوری قوم گمراہ تھائیے ہی انہاں دے گناہ کو دیکھتے کدیں انہاں کو روکیا نہیں سی ای برائی کریں دا ہو یا ڈپٹے کدیں متھے دے واٹ نہیں سی پاتے یہ بس اپنی فکر کی تھی رکھی ہے میں کوئی نہیں عبادت دی ضرورت کوئی نہیں اگر میرا بندہ ہوئے ہاتھ میرے بندہ نہ خیال لہذا عذاب کی ابتدا ہی کرو جی وہ جلے رب دی ناراضگی تھی دیئے بل نیک پہلے رگڑی دے ہی مستے اگر اسا اپنی یہ ڈپٹی چھوڑ دیتی کہ میں تو صرف اپنی فکر کرنی ہے بل اللہ دے عذاب دے انتظار کر جو کچھ جان دے میں اپنی بھی اصلاح کرو دوجہن دی بھی اصلاح دی کوشش خود بھی برائی کنو بچو دوجہن کو بھی بچاؤ خود نماز پڑھ دے وے بیاں کو بھی تلقین کرو اور یہ تو سے جان دے وے ہر بندہ جیرا گھر دا سربراہ ہے نا ان کو نو دی رعایا دے بارے پوچھا قیامت علی جہاڑے گھر دے وڈیرے کنو سوال تھی سی کیا اپنے گھر والے کو نیکی دی تلقین کی دیا بھی برائی کنو روکیا بھی نماز دی تلقین کی دیا بھی اگر جواب ہے چیو آیا اللہ تھا خدا بس اپنی فکر ایسا نہیں منے دینا رسول اللہ راضی تھی اللہ کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والے کو نماز دا حکم دے لا نستبر علیہا تھکنا نہیں بار بار حکم دیتی رکھو انہاں کو دمنے دیں آدھا دہاں تے کوئی سنتا نہیں کوئی سنے نہ سنے اپنی ڈپٹی پوری کرو باندھے کو سخت الفاظی ملن جواب سخت دے من یہ کو نیکی دی تلقین کرو آگے ہاں تو وڈا مسیدر بنیا ہوتے جرا تو کھٹی بدیں سکو تو اپنی فکر کر میری قبر اپنی تبھی اپنی باہمیں ایو دے سخت جواب ہی دے وے تو اپنی ڈپٹی نہ چھوڑی تو نیکی دی تلقین کریں دا اللہ کریم نے فرمایا لا نسألک رزقا اسا تیکنو رزق دا سوال نہیں کرنا نحن نرزقک رزق دا اسا دے مڑے جتی جاڑے زندگی دیتی سے رزقی دے سی تیرے کو سوال ہی ہوتی سی تو دیکھو تو گھر دا سربراہ بنایا ہسے تے گھر والے کو تلقین کیا سبحان اللہ تیرا چیزاں دا سوال تھی مڑے سکون دی فکری کو برائی کو روکنا شریعت دے خلاف کم کنو روکنا اسا سارے دی ذمہ داری ہے پرچی ایک لیتی نے کہ مسئلے سمجھا منے نال نال وارث کی تھی بنیا اے آنجا پرچی پکڑا لیتی نے مسئلے چنگے ہیں سمجھن واسطے پوچھنا چاہیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو جری جا فوت تھی من والے کو دھوین اتنی 5 کپ تروڑے نے شریعت کی حیثیت کیا ہے جتا اللہ بنے دے وے اتا کپ تروڑے دے وے گناہگار ہی کیوں ایک خام خواہ برتن تروڑنا
یہ ضائع کرنا ہے فضول کام میں ادھو تے اللہ ناراض تھی میں کوئی حکمت دستو پہ کپ تروڑن دی وجہ کیا ہے یہ جہاں رسمہ جلے دے دے سے نہ حیران تھی کھڑے دے پتے شروع کہیں کرا ہے جی وہ تو کھڑا کھٹی دیا تے بندے کو دوا دیتا تے پوری جی دیا تے بندہ چلیا گیا برتنہ دی خیر کیا نہیں برتنہ دا قصور کیا جو توڑی میں یہ بالکل ناجائز ہے نہیں توڑنے چاہیے تھے برتن جنہیں توڑیں دے بے گناہ گار تھی دے یہ رسم پتہ نہیں کہیں شروع کی تھی یہ غلط ہے کو چھوڑ دے ہونا چاہیے دے وہ کو کھڑے کو پورو ہوں دے بے کچھ سکڑی نہیں چاہیے بیا سبا یہ تو کو سمجھ آگے اچھا کبریت پہ بھی لگ دے تو سا یکے لگ دائی میں توڑیں دے یکے ہی دے تو کو تو دکاوڑ لگی بیٹی ہے جی وہ یہی میں شروع کر دیتا کہ کوئی رسم اور برتنہ کو ضائع کرنا کہیں شاہ کو خام خواہ فضول ضائع کر دیونا اللہ دی بارگاہ وچ ایک گناہ دا کم میں گناہ فضول خرچی ہے اور ان نال اللہ ناراض تھی نہیں میں نہ کیا دوسرا سوال دواوڑ والی جگہ دے رات کو موم بتی چلاونا کیا ہے بالکل ناجائز کیا ضرورت ہے اتھا بتی چلاونا کی دسو میں کچھ دی حکمت نظر آن دیئے نہ ہوئے ہے کہ بعض دفعہ یہ اللہ آج بڑھائی ہوئی ہے نا رستے علی جا دے تو بلو تجھلے مٹی سٹو تک گپ تھئی پئی ہوئی ہے کہیں شروع کی تو اسی جو ہی تبتی لا رکھا جو لوگ گپ پہ پاس نہ بن جائے تو سو برا سمجھا بڑھائے یہ وہ بالکل ناجائز ہے اتھا بتی بارنا ان کی ضرورت ہی کوئی بڑے بڑے بلب بلے کرو نا تو سکھا مکھا بتیاں لا رکھتے یہ اگر موم بتیاں نہیں لاؤنے سے اور سنو یہ موم بتی تک قبر دے ہوتے لاؤن دی اجازت کیوں یہ بھائی اتے بھا بل دیئے پھر قبر دے اتے وہ شہ نہیں لاؤنی چاہی دی جندے اتے بھا ہوئے کون جو قبر والی جگہ دے اللہ دی رحمت نازل سبحان اللہ موم بتی لے دے بلو تھرات دبے تو قرآن ہی پڑھو ایمیں بال تے ولے آمنا صاحب قبر کوئی نہ بتیاں دی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کہہ رہو دی قبر روشن ہو اے بتیاں لینے ایسا اپنی خاطر ضرورت ہے اتھوں لنگ دے وے تے گاپ پہ پھس دے وے گاپ تھئی پئی ہے تو اتھوں تو سا لنگڑے بل بتی لالے کو بڑھڑا ڈھائے نہ پو ان کو بچا مر دی خاطر ورنہ بالکل ناجائز ہے بتی لاون دی اجازت کوئی ناراض کا کرنے تھے سبحان اللہ اچھا جرے جرے بتی لئی بیٹھے ہوئے او نہ بولو بے تو بولو لگتا ہی میں تو سارے رلے ہوئے جیو جری گال دا پتہ نہ ہوئے نا وہ پوچھ ضرور کی تھا اچھا آج کئی مسئلہ دے سنا تھا لوگ کیا دن اگر صحیح ہون تک سارے ولیرے کریں دے ہیں وہ پڑھے ہوئے گا نا جی وہ علم دا اتنا شعور کو نا سارے علاقے میں میاں جی ہونے ہیں او بس روٹے خود اگڑے نہیں آنے ودے سیر دے چھپی چرکھی دے ٹور پیا انہوں نے گھر گیا استاد جی اتڑا نال جری ٹوکری بدھی کھڑی ہے جو روٹے ہی چاہیے ونو باجی پئی وئی ایسا کو کوئی آکے صحیح میں کرے سو ایسا تو روٹے گھرنا ہی حد تک سمجھ کہ ہن نظام بالکل بدل چکے اگے لوگ نے دھیان بھرے رہے ہیں سالے سباب بس تو خوش تھی تیرے دھیان اور طنز کرے جنہاں لوگاں طنز شروع کر دیتے انہیں نہ دے روٹیاں دے ایسا بھوکے نہیں ریز کر رہا پڑے جتنے بال بھی دیں دے اللہ انہیں دا ریز کی دیں یہ میں ہی دسا چاہا یہ علاقے میں زیادہ خدمات قاضی صاحبان دیں قاضی شمس دین صاحب قاضی غوثبہ صاحب قاضی محمد اشرف صاحب اور میں تنظن نہیں بیٹھا تھا اسے ایک گال تو سمجھے نہ پیا انہیں جو ایک دسو جرہ حافظ ہوئے یا لگے یہ سارے ناظرہ خان یہ دادا سے قبلہ دے شاگردان قاضی محمد اشرف صاحب تھی قاضی شمس دین صاحب تھی قاضی غوثبہ صاحب تھی اور انہیں ناظرہ قرآن پڑھے انہیں عالمن نہ حافظ ہے اس اگر تُسا کوئی مسئلہ پوچھا اسی ہنہ کروں اے سادے لوگ انہیں نیکی اچھ وقت گزارے کہ قرآن پڑھنے چلے گئے مسائل دا جران ہنہ کو خود کو پتہ کرنا بے کو کیا تصیح کرنا انہیں کو جرے ویلے کئی بندے کو مسئلے دا پتہ نہ ہوئے نا تو انہیں پوچھو وہ جواب ہی ہونے بابا سب کچھ بڑے رہا کوئی میں کریں دے آئے سے اللہ بہتر جان دے کار چھوڑو بڑے رہے جو کریں دے آئے اے میں تنز نہیں کی تھی تو کوئی گال سمجھے نہ پیا اپنے علاقے دی روٹین پیا رسے نا سارے علاقے بھی چیو حالا میرے قبلہ دادا سی نبر اللہ مرقدہ ساری قوم میں سب تو پہلے عالم ہوئے بڑھیا دادا سی قبلہ رحمت اللہ اور انہوں تو پہلے ہے میں خود کئی بندیاں دسے جس کو اپنے عقیدے دی پہچان ہی کرنا ہوتی ہے اسا محرم میں شیعہ بڑھ میں دے آ گئے
اگے پیچھے سب آزاد ایسے سننی ہے تو محرم میں ایسا پیٹ دے ایسے ایسا کالے کپڑے ہی پہنے ایسے آزاد ایسا ہیک کھائے یہ نکھیڑا آتے کیتا تھا توڑے ڈالے سے آتے پہلے سارے رلے کھڑے اور سارے کو لیے حالت ہوتا ہے حافظ صاحب آئے قریشی اللہ سارے نالے حافظ جھلکار کو سارے دیا وہ 15 سپارے پڑھے حافظ 15 نہ پڑھ سکے پورا حافظ بنا اتھا سارے کو جنازے وہ پڑھے ساری وستی ویچ ایک بال فوت تھی گیا پوری وستی جو کچھ جنازہ پڑھا والا نہ لگتا وہ حافظ جھلکار کو ساتھ ہے وہ پہلے جنازہ پکوائے ہونے والوں جنازہ پڑھایا یعنی یہ حالات ہوں لیا اون وقت اگر کہیں ایک کام شروع کرا دیتے ہیں تو سا ہون پچھے کرو ہی میں نہ کیتا کرو والے سارے چیزاں سارے کھاتے لوگ لا دیتے ہیں دیکھو سی بریل میں دکھا حالانکہ ایسا نہیں کہیں کو آکھے نہیں اللہ کریم ایسا کچھ صحیح سمجھن دی توفیق اللہ آپس سے پیار نصیب فرماوے اور ذرا حدیث پاک سنو میں گفتگو کو مکمل کرا انشاءاللہ سبا دے ہوتے گفتگو مکمل کر لیسا تو سبحان اللہ اچھی سبحان مشکات شریف باب الرقاق پڑھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے حضور دے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے ایک بندہ آیا وہ آتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سامنے برا بلا کھڑ سکتا کنڈیتے بھی برداشت نہیں تھی تھے کوئی سامنے سے کرے تو کیری تکلیف تھی وہ شروع ریا صدیق اکبر دی عظمت تو قربان آپ چپ کرتے دے دے رہی ہے جواب نہ دیتے حضور سیدنا صدیق اکبر کو دے دے بھی ہم حضور مسکران دے بھی او بددا گیا جلے بندہ آخر برداشت دیئے ایک حق ہوں دیئے اون چپ نہ کی تھی نا صدیق سے فرمایا چاہتے کو چپ کراونی پوسی تو یہ کریں دانے دیکھو خود نبی سے اندہ حیاء ہی کوئی نہیں تو سامنے شروع تھیا بیٹا کتنی دیر تھی گئی ہے میں کو سن دیں میں چپ بیٹا تو بددا میں نے صدیق سے اون دی ایک گال دا جواب دیتا باقی گالی چھوڑی تو نے ایک دا جواب دیتا حالانکہ شریعت جائز ہے جرا برائی کرے انہیں نال برائی کرو لیکن اگر معاف کر دے ہوتا ایدہ ثواب بیٹا قرآن پڑھا تو سارا کدے کبریت کیے جو مسئلہ لمحہ پیچھے رسا پہلے کیوں چلے سا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ برائی سزا کیا برائی جرا برائی کرے انہیں بدلے انہیں نال برائی کر سکتے ہیں شریعت اجازت جتنا تو نال زیادتی کی تیس اتنا کرو لیکن فمن عفا جرا معاف کر لے وے وَأَصْلَحَ صلح کرے میں انہا ثواب اللہ اپنے ذمہ لازم فرما دے اللہ عَابَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اگر تو کچھ سزا دیتی ہے کوئی انعام تو سب اتنی سزا دیتی اتنا وہ سزا دیتی یہ آیت شان نزول کا ہے نا سیدنا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء جواب دیتا اگرچہ شریعت نے اجازت دیتی ہے ایک گال کا جواب لیونا کوئی گناہ بھی نہ ہے کافی دیر کی گئی ہے گالی سنتے حضور مسکرانے بیٹھے صدیق اکبر دے چہرے کو دیکھتے حوصلے دے داد بیٹھے دے دن سامنے برائی بھی سنتے بیٹھے خاموشی بیٹھے سبحان اللہ ہی مست حضور دے غلام نے لکھے گھر دا گھر باوے عاشقہ صادقہ دی انوکھی ادا ویکھو صدیق اکبر نے کی دی وفا گھر دا گھر باوے سارا ہے حاضر مگر
گھر دا گھر باویں سارا ہے حاضر مگر سوئی گھر نہ بچائے تے داغل ایویں منہ نال گلا تہن سوکھیاں جے عمل کر وکھائے تے داغل بڑے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک گال کا جواب دیتے جب حضور مسکران دے بیٹھے یا چہرے دے غصے دے آثار ہیں، حضور کھڑے تھی تے روانہ تھی پن چل پن، سیدنا صدیق اکبر سے پچھو ٹور پن، ہاتھ بدی ودن سونا غلطی تھی گئی ہے معافی دے اچھا، کافی دیر تمہیں کچھ شروع کیا بیٹا، حضور توالا بھی حیا نہیں سی کیتا، میں تا جواب نہیں دیتا، حضور میں ایک گال تا جواب نہیں تم تسا نراز تھی گئے وے، میں اللہ دے رسول دی پناہ وے چاہنا میں کو معاف چا فرماؤ۔ نبی سے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو، صدیق جتنا دیر ہوتا ہے کچھ شروع نہیں ہے، تو چپ نہیں ہے، اللہ نے فرشتے دی ابتلا نہیں کی، فرشتہ تیرے طرف جواب بیٹھا دینا، تو چپ آوے فرشتہ جواب بیٹھا دینا۔ فرمایا جرویلے تو سا جواب لیتے ہوئے اللہ دا نوری فرشتہ واپس چلا گئے، شیطان اپنا ڈیرہ جما کی دس، اللہ دی رحمت چلی گئی ہے، جتا رحمت نہ ہوئے میں نبی بھی نہیں باندھا، تو سے چنگا نہیں کتا جواب دیو۔ ذرا ہون اساں اپنے حالات تے بھی غور کرو، اساں ایک دا بدلہ دا سن میں نے سارے جوان تا جوان سارے بڑھڑے ہی نہیں چلی دے، یہ تونی انتقامی کاروائی نہ کروں سارے غصے نہیں چھڑ دیتی دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پولیس تا کتاب فرمایا نا، دو بندے آپس سے لڑتے کھڑے ہیں، ایک پہلوان کو ریٹھو بھی چکو کٹی کڑا ہاتھے چھلیندہ نہ پیا، میں کہ میں خیر ہے تو کیا دیا کرے، وہ کسی ہی میں کو مندے کٹے ہیں، اور میں نے دو دی لاش چاہی بدے حیاء نہیں دیا تھا، یہ مندے ہی برداشت نہیں تھی دے۔ مولوی انتا غصے آلے ہیں، نات خواہ انتا غصے آلے ہیں، قاری میں انتا غصہ ہوئے ماندہ نہیں، دوسرا سارے سارے کو اتر منگ دے دے۔ اللہ کرے تو اکو کاوڑ نہ لگے۔ نبی سی بارگاہ میں سوال کیتا ایک شخص نے، حضور وصیت فرماؤ، نبی سی فرمایا غصہ نہ کیتا کر، حضور بھائی وصیت فرماؤ، فرمایا غصہ نہ کیتا کر، حضور بھائی وصیت فرماؤ، فرمایا غصہ نہ کیتا کر۔ ترائے باری سوال کی تو ترائے باری ہک کو جواب آیا، غصہ چھوڑ۔ اور نبی سی تو فرمان سنو، حضور فرمیندن جیرے گھر والے دے ہوتے اللہ راضی تھی ویندے نا، جیرے گھر والے دے ہوتے اللہ راضی تھی ویندے، اللہ انہاں سارے گھر والے جتنی افراد ہوندن سارے دے دلہ کو نرم فرما لیندے، انہاں دے زبانہ کو مٹھا بنا چھوڑے۔ بلو ایک بے نالی سونا بولندن، کئی نال بولن تو سونی گفتگو کریں۔ فرمایا تیرے ویلے اللہ کئی گھر والے دے نراز تھی دے، انہاں دی بد عملی دی وجہ تو اللہ سارے دے دل کو سخت کر دے دے، زبانہ ہی سخت تھی وے دن، ایک بے نالی غصے نال جواب دیندن، لوگاں کو بھی غصے نال جواب دیندن۔ جنہاں نے کیفیت نٹھی کرو، سوچ کیتا کرو، اے وہ لوگ ہیں جنہوں تے رب نراز ہے۔ مٹھی گفتگو، سونا اخلاق، اللہ اپنا مردی توفیق دے۔ نبی سے فرمایا قیامت والے دہاڑے سب تو زیادہ میرے قریب وہ بندہ اسی جنہ اخلاق سونا، اور آقا کریم نے فرمایا او عمل نہ نسا جنہ ثواب نماز کنو بھی زیادہ، ساری رات دی عبادت کنو بھی زیادہ، ساری زندگی دے روزہ کنو بھی زیادہ، حضور ضرور نسو۔ نبی سے فرمایا لو لڑدیاں ہویا وچ صلح کرا دے ونا، یہ ایسا عمل ہے ساری رات دی عبادت کنو بھی ساری زندگی دے روزہ کنو زیادہ ثواب۔ ایسا کوئی نے خیال ہی کوئی نہیں، نمازیں ہی پڑھتے ہیں، مکہ ہی پڑھتے ہیں، نیکی بھی کرنے ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ نبی سے اپنے غلامہ کو سوال کیتا، فرمایا میں تو کو دساں تو سارے وچ بہتر کون ہے، اللہ دی بارگاہ وچ مرتبہ تے مقام کیڑا زیادہ ہے، حضور ضرور دسو۔ نبی سے فرمایا جی زندگی لمبی ہوئے تے اخلاق سونا ہو، وہ سارے تو بہتر ہے۔ اور حضور دا فرمان سنو، نبی سے فرمایا قیامت والے جاڑے اعمال دا وزن تھی سی، نماز پڑھ دیا دا وزن تھی سی، زکاة دینے ہیں، عشر دینے ہیں دا وزن تھی سی،
لوگوں کو نیکی دی تلقین کریں دے ہی نیکی دا وزن تھی سی فرمایا سارے نیکیاں وچوں جیری نیکی دا وزن زیادہ ہو سی وہ دسا غلام عرض کی تا ضرور دسو نبی سے فرمایا سونا اخلاق اے ایسی نیکیاں ہی دا وزن سارے نیکیاں کو نباتے اپنے اخلاق کو سونا اپنی گفتگو کو سونا بعض ہونے نا دیہاتی کل پروگرام تھے نا ہی تھا کہ نا پرسوں تاریخ لبیک کرنے دے اتھا مجمع لیکتے میں قرمان لگا بیٹھا میں کہ اسا بیٹ تے جنازے ہوئن بیٹ تے کل خانے ہوئن اسا اتار اچ مثالہ لے لے سے یہ محبت تے پیار دیٹھئے تا بیٹا لے دیٹھئے یہ دکھ سکھے تے ایک بے نال شریک تھی نن یہ اپنے سارے کام چھوڑ دینن بیٹ تے بیٹ پروگرام میں تے بندے یہ کو جو میں پر ان میں کو تکلیف تھی ہے اتو دا اخلاق بڑا پیارا ہو یہ اخلاق کی نشانی ہو دیئے جنازے میں اتنا لوگا دا بجنا اور کل خانے میں اتنے لوگ شریک تھی میں اے فوت تھی وانا والے دا اخلاق دے اور بعض بندے ڈاڑے سخت ہو گئے انہوں نے گال کرو دا کبرید ہو گئے لہذا اپنے آپ کو غصے سے قابو رکھو اپنی گفتگو بھی نرمی پیدا کرو اپنے اخلاق کو سونا بڑھاؤ دنیا چی عزت ہو سی قبر شرع چی مقام ہو سی میں حدیث پاک مکمل کرا سیدنا صدیق اکبر سید حضور نے فرمایا جتنی دیر چپ بیٹھے آوے نا فرشتہ جواب دیا سبحان اللہ بولے ہوئے فرشتہ چل جاتے ابو حضور نے ترائے بندہ کا ذکر فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کی سنا فرمایا ترائے بندے ایسے ہیں جنہ دا فیصلہ رب نے فرما چھو نبی سی فرمایا پہلے نمبر دے وہ بندہ جنہوں تے ظلم تھی دے وہ بابیلہ نہیں کریں دا بلکہ وہ ظلم کو برداشت کریں دے لوگاں دے سکور روندہ نہیں اللہ دیوار کے آویت عرض کریں دے کریم تو میری مدد فرما فرمایا جنہاں ظالم ظلم کرے اے مظلوم صبر چکرے اللہ نے اپنے ذمہ کرم دے لازم فرما دیتے کو معافی فرمے سا کو جزائی بہتر دے سا اور دوسرے نمبر دے نبی سی فرمایا جرا بخشش کا دروازہ کھول دیں دے اللہ دی مخلوق کو کھانا کھویں دے اللہ دے دیتے رزق جو خرچ کریں دے نبی سی فرمایا صلہ رحمی کریں دے لوگاں دا خیال رکھ دے اللہ دی مخلوق کو خوش کرن دی کوشش کریں دے بخشش کا دروازہ بند نہیں کریں دا کھلا رکھ دے اللہ ان دے واسطے رزق دے خزانے کھول لیں دے کو کئی لوڑ دی تھوڑ نہیں ہو دی رب کو جو منگ دے اللہ عطا فرمیں دے یہ تو اللہ نال تجارت بیا کریں دے اللہ دے رستے دے خرچ کریں دے اللہ کریم کی کو جزا بھی بہتر دیں دے رزق دے خزانے کھول دیں دے نبی سے فرمایا تیجے نمبر دے او بندہ جے کو اللہ کریم غربت دے وے والو صبر نہ کرے لوگاں کو منگن شروع کر دے وے سوال شروع کر دے وے لوگاں دے کو ہاتھ پھیلاوے نبی سے فرمایا اللہ ان دے واسطے فقر دے دروازے کھول دیں دے ساری زندگی پندارا سی ان دا فقر تے محتاجی ختم نہ تھی سی جرا لوگاں کو منگن شروع کر دے سی بلکہ نبی سے فرمایا جرا لوگاں کو سوال کرے سی لوگاں کو منگ سی اللہ 70 فقر دے دروازے کھول دے سی ساری زندگی پندارا سی کنہیں محتاجی دور نہ تھی سی اگر غربت آونجے ایسا وقت آگے اللہ کریم غربت دے تے پیاس میں دے منگڑے رب کو منگو ان کو سوال کرو کریم ضرور مہربانی فرمے سی اللہ من دی توفیق دے اللہ آپ سے سچا پیار عطا فرما اسا بہتر امتی سے ساری ڈیوٹی ہے خود دی نیک بڑھو دوجہ کو بھی نیک بڑھو خود دی برائی تو بچوں دوجہ کو بھی بچا اور میں آخری جملے پیار کریں نا آخری حدیث سنو تو انہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی مثال دیتی کہ دنیا آخرت دے سامنے کی میں ہے نبی سے آپ فرمایا اپنی حتیٰ دی سب تو چھوٹی انگل جے کو سچی چی انگل سے دیتے ہیں چھوٹی انگل ہی انگل کو فرمایا دریا ایک سٹھو والی کو چاہو جتنا پانی انگل دے ہوتے ہو سی چوکا ہو سی ایک قطرہ ہی کنا ہو سی دریا ایک کو پسا ہوتے والی کٹھو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ٹھہرتا فرمایا جی میں این پانی کو نسبت ہے نا دریا دے پانی نال ای میں دنیا کو آخرت دنیا آخرت دے سامنے ای میں ہے کہ دنیا دی زندگی ہے قطرہ ہی کہنی آخرت والی زندگی سمندر ہے
جیری زندگی ایک قطرہ ہی کہنی ان دی خاطر رات نہیں سوچے دے بدے وے جیری زندگی سمندر ہے ان دا خیال ہے دنیا دے رہن واسطے دنیا ضروری ہے مگر اتنا سوچو جتنا دنیا میں چرا تو رات نہیں کما کما تے ادے وے اولاد سکھی تھی وے تو سائے بھول میں دے وے رزق جی میں ساکو راپیا لیں دے ساری اولاد کو بھی اللہ رزق دے سی رزق دی میں ذمہ داری وہ خود چاہتی ہے تو سر رزق دی فکر نہ کرو اپنی اولاد دی تربیت سونی کرو اگر چنگے بان پہ تولی وستے صدقہ جاری ہے انہیں کیا کرے سن قبر توری ٹھرسی پئی دنیا ہے کیا دنیا کو محنت نال کماؤ مشقت نالی دی حفاظت کرو حسرت نالی کو چھوڑ دے جہاں جمع کی تیئے تے نہیں کھا دی جہاں اللہ رسول دا حق نہیں دیتا بندے کو نہیں سی دیتا اور جلے مردے فکر کو صرف ہی چیز کی ہوں گی کاش کہ میں اپنا مال اپنے ہاتھ نال خرچ کرتا یہ حسرت آلی کو چھوڑنا بھول اللہ کریم دنیا دی محبت تو بچا دے اللہ فکر آخرت دی توفیق دے تو اللہ علی مرن در ہوئی کہنی میں تو اللہ آمین آکر کرنا اچھا جرے اساں تو مرنے نا تو جنہ کو یقین مرنا تھا اینا باہمیں آنکھوں دے باہمیں نا جلے ٹائم آسی آپ میں بجنا پوسی تا موت دی تیاری دی اللہ توفیق دے بے مول بھی دعا کرنا اللہ کرے اللہ دنیا دی محبت تو بچا دے آمین چست دیا اللہ آخرت دی محبت دے بے اللہ سے سارے دا خاتمہ بالخیر فرماوے پرچی ایک بھئی آگئی ہوں گا جواب سنو باہمیں کبریج بھی ہو جائے گناہ سڑایا ہے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جائے کہ فلاں لوگ میرے فوت ہونے کے بعد نہ آئیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اگر زبردستی آنا چاہیے تو کیا کر چاہیں تو کیا کرنا چاہیے جی وہ سیدھی گال دسا آج میں نے کہوں پوچھو نا گال کی میں آدھا سیدھی لوگ سیدھی دسو تو سیدھی سیدھی گالے ہے اگر روک دے فلانے کو نام اڈے میں تسا نہ رکا انہیں حضور فرمیدن سل من قطع کا جاتے کو تروڑی تو کو جو اگر وہ میں ناراض کیے چاکی کیے تو تو ہی تروڑی کھڑے گناہ ہو کو تو نہ روک تو رشتے تروڑ نہ تو جوڑ ہاں کوئی خلاف شرع کم کی تھی کھڑے شریعت دا غدار ہے کہ بابے اوری فرمائی گئے نا شریعت دا غدار ہے کہ میرے منہ نہ دیکھا نہیں ہے معلوم کیسے ثواب کیسے اگر دنیاوی جھگڑے ہیں زمینہ تے جائیداد تے جھگڑے ہیں انہاں جھگڑے دی خاطر روکی گے تو نہ روکی اور بابے اوری آنکھ کے اندر تو عمل کر سو کو ملا اگر تو ہی میں کرے سے بابے دی روحی خوش تھی سی اللہ ہی راضی تھی اصل شریعت دی خاطر تو انہیں نہ روکے دے نہیں سے ہوگے شریعت دا غدار نال سسانے ہوں گے یاریاں دنیاوی جھگڑے جے رہن اندھے ہوتے ہیں بڑے کابڑے بدل دے پیو میں دے آمن نہیں دیتا اے تھی چوت آیا اور سنو قرآن فرمے دے جنہ قیامت علی جہارے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھی سننے سارے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ فرمایا قیامت علی جہارے اٹھ سن دل جو بغض تے کینہ ہو سی ختم ہو سی اسا جنت جے تختیاں دے ملے سو تے آمنے سامنے بھرا بھرا بنا دے ملے اللہ فرمائے دے سب کچھ کٹ دے سو اے بغض کینے حسد مکے حسن جنت جے کٹھے خوش تھی تے ویندے پہ حسن او تو خوش تھی ویسن تو خام خواہ اپنی دشمنی نہ بتا اے اگر وصیت ایسی کر کے انتے جھگڑا صرف دنیاوی ہے کوئی شرعی عذر کوئی نہیں تو ول نہ رو بلاوڑ نہیں تا کر تعلق تروڑ نہ تعلق جوڑ اللہ کریم اسا سارے کو نبی سے فرمان دے عمل دی توفیق عطا فرماوے میری گال تو کو سمجھ آئیے اللہ عمل دی توفیق دے بے کوئی توفیق اللہ کرے ملوں مرونا خاتمہ ایمان تے تھی بے سامنے حضور دی صورت ہوئے آقا کریم دا قرب ہوئے منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی یا نبی آپ کا آسرا چاہیے یا نبی آپ کا آسرا چاہیے مل گئے مصطفیٰ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل
وإليه منيب